حکومت پنجاب نے پورے صوبے میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے اور چند دن پہلے ہی ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی۔ اب پنجاب اینٹی کرپشن کی جانب سے ایک لسٹ سامنے آئی ہے جس میں پنجاب کے بڑے لینڈ مافیا کے نام ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر نام نون لیگ والوں کے ہیں اور کم از کم 5 MNAs بھی اس میں شامل ہیں۔ لسٹ میں صرف نام ہی نہیں ہیں بلکہ اس لسٹ میں فرد کے نام کے ساتھ اس میں درج کی گئی FIR، اس شخص کا سٹیٹس اور پھر آگے ریمارکس بھی دیے گئے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلا نام سیف الملوک کھوکھر کا بلکہ دوسرا نام بھی انہی صاحب کا ہے۔ یہ صاحب لاہور کے مشہور کھوکھر گروپ کے سربراہ ہیں اور ان کی ایک سیف ڈیولپرز کے نام سے کمپنی بھی ہے جو کہ اینٹی کرپشن کے بقول ایک فرنٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ پنجاب اینٹی کرپشن کے مطابق سیف الملوک کھوکھر صاحب نے ریونیو افسران کے ساتھ مل کر سیل ڈیڈ کے بجائے سرنڈر ڈیڈ بنوائی اور اس طرح جعلسازی کر کے ٹیکس چوری کیا۔ ذرائع کے مطابق 2005 تک ان کھوکھر برادران کے پاس کچھ جائیداد نہ تھی اور جعلسازی سے 1 کنال زمین اپنے نام کروائی۔ اس کے بعد اب تک اربوں کی زمینیں ہتھیا چکے ہیں۔ اس طرح جعلی سرنڈر ڈیڈ کے ذریعے 206 کنال زمین ایک دفعہ اور 20 کنال ایک دفعہ نام کروا چکے ہیں۔ سیف الملوک کھوکھر مسلم لیگ نون کے سابق MNA ہیں اور نواز شریف کی ضمانت کا 1 کروڑ اور مریم نواز کی ضمانت کی رقم بھی انہوں نے ہی ادا کی تھی۔ لسٹ میں دوسرا نام نون لیگ کے سابق UC چیئرمین مبشر مبین داؤد کا ہے جو کہ سیف الملوک کھوکھر کے فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں۔ تیسرا نام مسلم لیگ نون کے MPA میاں نصیر احمد کا ہے اور ان پر کل 43 کنال 10 مرلے زمین پر قبضے کا الزام ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے وحید گل MPA۔ انہوں نے سرکاری زمین پر مدینہ مارکی قائم کی ہوئی ہے۔ اس طرح وحید گل کے ایک اور فرنٹ مین نصر اللہ نے سرکاری زمین پر سپیئر پارٹس کی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ نون لیگ کے MPA رانا مبشر کے فرنٹ مین بوٹا نے بھی 64 کنال 12 مرلے سرکاری زمین پر قبضہ جما رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہی MPA سہیل شوکت بٹ نے اشرف بٹ نامی فرنٹ مین کے ذریعے ہائی وے کی زمین پر پیٹرول پمپ بنا رکھا ہے۔ شیخو پورہ سے مسلم لیگ نون کے MNA میاں جاوید لطیف نے شیخو پورہ میں ایک غیر قانونی ویگن سٹینڈ بنا رکھا ہے۔ یہ زمین بھی سرکاری ہے۔ قصور سے سابق MPA احسن رضا خان صاحب نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان صاحب نے 107 کنال 6 مرلے پر ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ LDA کی اجازت کے بغیر بلڈنگ پلان تبدیل کر کے کمرشل مارکیٹ بنا رکھی ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ نون لیگ کے سابق MNA وسیم اختر صاحب نے مکہ ٹاؤن نامی ہاؤسنگ سوسائٹی 61 کنال 7 مرلے زمین پر غیر قانونی بنا رکھی ہے۔ خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر کے والد صاحب نے 2 کنال پہ غیر قانونی پیٹرول پمپ اور سروس اسٹیشن بنا رکھا ہے۔ گجرانوالہ کے ساتھ میر شیخ ثروت اکرام نے گجرانوالہ جنرل بس سٹینڈ کی دکانوں کا بوگس کرایہ نامہ بنوا کر اپنے فرنٹ مین کو دیا۔ سونکس انڈسٹریز کے مالک قاسم بٹ اور اخلاق بٹ نے 11 کنال 18 مرلے سرکاری زمین اور 5 کنال 18 مرلے شہری زمین جو کہ گجرانوالہ میونسپل کارپوریشن کی ملکیت تھی اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس خاندان کے قریبی ساتھی عیش محمد اور محمد لطیف نے 8 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین مظہر قیوم نہرا نے بھی 8 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ MNA اظہر قیوم نہرا کے بھائی مظہر قیوم نہرا کی مدد سے شہباز چٹھا، عرفان چٹھا اور فیاض چٹھا نے 267 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا تھا۔ خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر نے 1 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں گلستان سینما بنا رکھا ہے۔ حمزہ شہباز کے قریبی ساتھی ذیشان زیب بٹ جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث پائے گئے۔ مسلم لیگ نون کے میجر معین نواز کے سپورٹر مختار احمد اور چودھری وقار نے بنا کسی اجازت اور بلڈنگ پلان وقار میرج ہال کے نام سے ایک شادی ہال بنا رکھا ہے۔ خواجہ آصف کی مدد سے توحید اختر نامی سابق میئر نے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا رقبہ بنا اجازت 62 کنال بڑھایا اور پارک کی زمین پر قبضہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق MNA محمد اکرام نے زمین کی تبدیلی کی جعلی فرد پیش کی۔
احسن اقبال کے قریبی ساتھی اور سابق یوسی چیئرمین ریاض گورایا نے 16,75,000 کے سرکاری فنڈز کا غبن کیا۔ احسن اقبال کے ہی قریبی ساتھی رانا عظیم نے 24,44,000 کے سرکاری فنڈز کا غبن کیا۔ میاں ریاض احمد نامی سابق یوسی چیئرمین اور احسن اقبال کے ساتھی نے 24,65,000 کا غبن کیا۔ اسی طرح عبداللہ خان نے بھی 20,53,000 کا غبن کیا۔ جناب سابق یوسی چیئرمین اور احسن اقبال صاحب کے قریبی ساتھی ہیں۔ مسلم لیگ کے مقامی لیڈر غلام حسین اور اختر حسین نے غیر قانونی پیٹرول پمپ بنایا ہوا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے مختار جو کہ وہاں کے مقامی نون لیگ کے لیڈر نے غیر قانونی پیٹرول پمپ بنا رکھا ہے۔ محمد یار نے غیر قانونی لائف سٹاک فارم بنا رکھا ہے۔ راجہ عمر جو کہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے، ناصر بوسال کے فرنٹ مین نے غیر قانونی جانوروں کا فارم بنا رکھا ہے۔ اسی طرح سہیل عباس گوندل، اعجاز احمد، بشیر احمد بھی غیر قانونی فارمز بنا رکھے ہیں، جبکہ محمد اسلم نے غیر قانونی پیٹرول پمپ بنا رکھا ہے۔ سائرہ افضل تارڑ مسلم لیگ نون کی ایم این اے اور سابق وفاقی وزیر کے سپورٹر نے جعلسازی کر کے 45 دکانیں اپنے نام الاٹ کروا رکھی ہیں۔ سرگودا کے سابق میئر اور نون لیگ کے لیڈر نوید اسلم نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر 15 ملین کا نقصان سرکاری خزانے کو پہنچایا، جبکہ 21 کنال سرکاری زمین بیچ کر 392 ملین کا ٹیکہ بھی لگایا۔ نون لیگ کے رضوان نے جعلی پاور آف اٹرنی بنا کر اپنی ہی بہن کی 10 کنال 5 مرلہ کمرشل زمین فروخت کر دی۔ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اور ایم این اے دانیال عزیز نے 2,400 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کیا۔ مسلم لیگ کے ایم این اے سابق وزیر محسن شاہ نواز رانجھا نے 1,500 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سابق تحصیل ناظم اور مسلم لیگ کے لیڈر امتیاز احمد نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے 45 دکانیں بنا لی۔ سرکاری پانی اپنے سیاسی سپورٹرز کو 600 سے 700 ماہانہ پر دیا۔ پی پی 86 سے سابق ایم پی اے امجد علی جاوید نے 79 کنال 17 مرلہ پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رکھی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے غفار ڈوگر غیر قانونی طور پر ایک گھر پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس کو جعلی دستاویزات پر فروخت کرنے کی کوشش بھی کی۔ مسلم لیگ نون کے جاوید ہاشمی صاحب نے 60 ایکڑ زمین پر قبضہ جما رکھا ہے جو کہ دربار کی زمین ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق میئر نوید آرائن نے غیر قانونی پلازے کی منظوری دی اور 28,73,000 کا ٹیکہ قومی خزانے کو لگایا، جبکہ ملتان میٹرو کی مشہوری پر 48,70,000 میونسپل کارپوریشن پر لگا دیے، جبکہ وہ ایم سی کا منصوبہ ہی نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے رانا عرفان نے 30 کنال زمین غیر قانونی طور پر پبلک کو فروخت کی۔ نون لیگ کے سابق ایم این اے میر بادشاہ کیسرانی نے 530 کنال زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے احسان الحق باجوہ نے 664 کنال سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اور مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے نے پام سٹی نامی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رکھی ہے۔ ان 50 میں سے بہت سو کے خلاف کارروائی ہو چکی، جبکہ بہت سو کے خلاف ہونا ابھی باقی ہے۔